یہ کہانی ایک گولڈن برڈ کی ہے اور جو ایک کسان کے اوپر بنائی گئی ہے۔ جو ایک گولڈن برڈ جو ایک جادوگر ہوتا ہے، جو ایک اپنے جادو کی طاقت سے بہت سے معاملات سیدھے کر دیتا ہے۔ آپ ہماری کہانی کی طرف بڑھیے، ہم آپ کو ڈیٹیل میں اس کی کہانی سناتے ہیں کہ کیسے کیا ہوا تھا اس کسان کے ساتھ اور گولڈن برڈ نے کیا کیا۔ آئیے کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ شکریہ، ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ گولڈن برڈ ایک دور کی سلطنت میں جہاں جنگلات گھنے تھے اور دریا چاندی کی طرح چمک رہے تھے، وہاں ایک سنہری پرندے کا افسانہ تھا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ جو بھی پرندے کو پکڑے گا اسے ایک ہی خواہش دی جائے گی جو ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کوئی واپس نہیں آیا۔ چڑیا معجزہ خیز تھی، اس کا گانا ایک ایسا راگ ہے جو جادو کے جنگل کی گہرائیوں میں بہادر ترین روحوں کو بھی راغب کر سکتا ہے۔ ایک دن الو نامی نوجوان کسان نے ایک آوارہ کہانی سنانے والے سے کہانی سنی۔ الو غریب تھا، اس کا خاندان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا، لیکن اس کا دل ہمت اور خوابوں سے بھرا دماغ تھا۔ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے پرعزم وہ گولڈن برڈ کو تلاش کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ ہوا کے سرگوشیوں اور ڈوبتے سورج کی ہلکی سی چمک کے بعد الو کئی دن تک سفر کرتا رہا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جس نے اسے ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ گولڈن برڈ آسانی سے نہیں پکڑا جاتا، لیکن اگر آپ اپنے دل کی بات سنیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں تو جنگل آپ کی رہنمائی کرے گا۔ الو نے شکریہ ادا کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ جلد ہی سے راستے کے کنارے پڑی ایک زخمی لومڑی نظر آئی۔ اس کی کھال چٹائی گئی تھی اور اس کی ٹانگ ایک جال میں پھنس گئی تھی۔ اگرچہ الو جلدی سے تھا لیکن وہ مخلوق کو ٹھیک کرنے اٹھانے کے لیے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس نے لومڑی کو آزاد کیا، اس کی ٹانگ پر پٹی باندھی اور اس کا معمولی کھانا بانٹ دیا۔ آپ کا شکریہ، لومڑی نے الو کی حیرت سے کہا۔ میں کوئی عام لومڑی نہیں ہوں، میں جنگل کا محافظ ہوں۔ آپ کی مہربانی سے میں آپ کی مدد کروں گا، ستاروں کے دریا کی پیروی کروں اور آپ کو وہی ملے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ الو نے لومڑی کی ہدایت کی اور پیروی کی۔ جلد ہی ایک چمکتے دریا کے پاس پہنچا جو ہزار ستاروں کی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس کے کنارے پر ایک شاندار عقاب کھڑا تھا، اس کے پنکھ چمکے ہوئے کانسی کی طرح چمک رہے تھے۔ ستاروں کے دریا کو پار کرنے کی ہمت کس کی ہے؟ عقاب نے پوچھا۔ میں الو ہوں، نوجوان نے جواب دیا۔ میں اپنے خاندان کو مشکلات سے بچانے کے لیے گولڈن برڈ کی تلاش میں ہوں۔ عقاب نے اس کا بغور مطالعہ کیا۔ بہت سے لوگ لالچ یا طاقت کے لیے پرندے کی تلاش میں آئے، لیکن تمہارا دل صاف ہے، میں تمہیں دریا کے پار لے جاؤں گا، لیکن ہوشیار رہو، اس سے آگے کا جنگل آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ الو عقاب کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور چمکتے ہوئے پانیوں کے پار چڑھ گئے۔ دوسری طرف جنگل اس سے زیادہ گہرا اور گھنا تھا جتنا کسی الو نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہوا جادو سے موٹی تھی اور درخت راز کی سرگوشی کرتے نظر آئے۔ جیسے جیسے الو نے گہرائی میں قدم اٹھائے، اسے 3 چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے وہ کانٹوں سے بنے ایک پل کے پار پہنچا۔ ایک آواز گونجی، صرف وہی لوگ پار کر سکتے ہیں جو درد سہنے کو تیار ہیں۔ الو اپنے خاندان کے بارے میں سوچتا ہوا کانٹوں کے پار چلا گیا۔ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا لیکن اس کا عزم متزلزل تھا۔ اس کے بعد اسے آئینے سے بھرا ہوا ایک غار ملا۔ ہر عکاسی نے اپنا ایک مختلف وژن دکھایا، کچھ امیر، کچھ طاقتور، کچھ خوفزدہ۔ ایک آواز نے کہا کہ سچے راستے کا انتخاب کرو۔ الو نے شیشوں میں دیکھا اور اس کا انتخاب کیا جو اسے دکھاتا تھا جیسا کہ وہ تھا، ایک نرم دل کسان۔ آئینے بکھر گئے، آگے کا راستہ بتا رہے تھے۔ آخر کار وہ ایک کلیننگ پر پہنچا جہاں ایک بڑا بلوت کا درخت کھڑا تھا۔ اس کی بنیاد پر ایک سنہری پنجرا تھا اور اس کے اندر گولڈن برڈ تھا۔ اس کے پنکھ سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کا گانا سب سے خوبصورت آواز تھی جو الو نے کبھی نہیں سنی تھی۔ الو کے قریب آتے ہی پرندہ بولا، آپ نے اپنے آپ کو قابل ثابت کیا ہے الو، لیکن یہ جان لے آپ جو خواہش کریں گے وہ قیمت پر آئے گی۔ آپ واقعی کیا چاہتے ہیں؟ الو نے اپنے خاندان، اپنے گاؤں اور ان جدوجہد کے بارے میں سوچا جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ وہ دولت کے خواہش میں
کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس سے ان کے مسائل عارضی طور پر حل ہوں گے۔ وہ اقتدار کی خواہش کر سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا تھا کہ اس نے دوسروں کو کس طرح خراب کیا۔ آخر میں اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا گاؤں ترقی کرے، زمین زرخیز ہو، لوگ صحت مند ہوں اور ہر کوئی ہم آہنگی سے زندگی بسر کرے۔ ایک لمحے میں جنگل زندہ ہو گیا، درختوں پر پھل آئے، دریا صاف ہو رہے تھے اور ہوا کھلتے پھولوں کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی۔ الو نے محسوس کیا کہ اس میں ایک گرم جوشی پھیل گئی ہے اور وہ جانتا تھا کہ اس کے گاؤں کو دوبارہ کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ جب الو اپنے گاؤں واپس آیا تو اس نے اسے بدلتا ہوا پایا۔ کھیت فصلوں سے سرسبز تھے، کنویں صاف پانی سے بھرے ہوئے تھے اور لوگ مسکرا رہے تھے۔ اس کے گھر کے والوں نے اسے گلے لگایا اور گاؤں والوں نے اس کی واپسی کا جشن منایا۔ لیکن آرلو جانتا تھا کہ حقیقی تحفہ خود خواہش نہیں تھا، یہ سفر تھا۔ اس نے رحم دلی، ہمت اور بے لوثی کی قدر سیکھی تھی۔ اگرچہ گولڈن برڈ دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا تھا، اس کا گانا گاؤں والوں کے دلوں میں گونجتا ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ نیکی کا چھوٹا سا عمل بھی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اور اس طرح الو نے ایک طویل اور خوشگوار زندگی گزاری۔ اس کہانی نسلوں میں امید کی طاقت اور گولڈن برڈ کے جادو کو ثبوت کے طور پر گزری۔ دوستو، آپ جتنا اچھا کرو گے اس کا اتنا اچھا پل اٹھاؤ گے۔ آپ جتنے لوگوں کی مدد کرو گے اتنے لوگوں سے آپ کو ہیلپ ملے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر آپ کو لوگوں کی مدد اور ہیلپ کرنے کے لیے کہانی بنائی گئی ہے کہ اس سے آپ کو ایک سبق ملے۔ تو آپ اس سبق پہ عمل کیجیے گا اور اپنے جو آپ کے ہاتھ میں وہ چیزیں کرنے کی کوشش کرنا کہ اس سے آپ کا کسی کی ہیلپ کر سکو۔ شکریہ۔ دیکھیں دوستو، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ دوستو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اسٹوری اسکیچ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو واچ اینڈ لائک ٹو شیئر۔ دل دلا دینے والی مہم جو دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے، ہارڈ وارٹنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس بار اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں۔ Into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.